بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامک ہسٹری یا اسلامی تاریخ کے بارے میں ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم آپ کو اس سلسلے میں اپنی اسلامی ہسٹری کی پارٹ 4 کی ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو کا آغاز ولادت باسعادت تولید شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت سے ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیر کے دن فجر کے وقت پیدا ہوئے۔ بدن بالکل پاکیزہ اور تیز کستوری کی طرح خوشبودار، ختنہ کیے ہوئے، ناف بریدہ، چہرہ چودھویں کی رات کی طرح نورانی، آنکھیں قدرت الہی سے سرمگو، دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت۔ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، کو بلوایا۔ وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ کو بیت اللہ شریف لے جا کر آپ کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کو ان کی لونڈی صوبیہ نے جب یہ خبر سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اس کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب کی موت کے 1 سال بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ابو لہب کو برے حال میں دیکھا۔ پوچھا تجھے کیا ملا؟ ابو لہب نے جواب دیا تمہارے بعد مجھے کچھ آرام نہیں ملا سوائے اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کے سبب سے بامقدار اس مغاق میان ابہام اور صبابہ کے پانی مل جاتا ہے جسے میں پی لیتا ہوں۔ اس حدیث عروہ بن زبیر کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب بتا رہا ہے کہ میرے تمام اعمال رائگاں گئے سوائے ایک کے، اور وہ یہ کہ میں نے حضرت کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈیا صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اس ایک عمل کا فائدہ باقی رہا، اور وہ یوں کہ اس کے بدلے ہر پیر کو ابہام اور صبابہ کے درمیان مغاق کی مقدار مجھے پانی مل جاتا ہے جسے میں انگلیوں سے چوس لیتا ہوں اور عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سے ہے، ورنہ کافر کا کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ صبابہ کہتے ہیں شہادت والی انگلی کو اور ابہام کہتے ہیں انگوٹھے کو۔ تو شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں جو حصہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں مغاق۔ تو اس کے اندر اتنا پانی آئے گا، سمجھ لیں ایک مثال دی انہوں نے کہ اتنا مجھے پانی مل جاتا ہے ابو لہب نے، تو وہ میں پی لیتا ہوں اور یہی مجھے اس کا فائدہ ہے کہ میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ آپ کے تولید شریف کے کچھ واقعات ہیں۔ تولید شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب خلاف عادت امور ظاہر ہوئے تاکہ آپ کی نبوت کی بنیاد پڑ جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں۔ چنانچہ ستارے قریب آ گئے اور ان کے نور سے حرم شریف کی پس زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ایسا نور نکلا کہ مکہ مشرفہ کے رہنے والوں کو ملک شام کے قیصری محل نظر آ گئے۔ شیاطین پہلے آسمان پر چلے جاتے اور کہانوں کو بعض باتوں کی خبر دے دیتے تھے اور وہ لوگوں کو اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے۔ اب آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند کر دیا گیا اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ اس طرح وحی اور غیر وحی میں خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسریٰ پھٹ گیا، اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ فارس کے آتش کدہ ایسے سد پڑے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی جاتی تھی مگر نہ جلتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، آن صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے کئی دن دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی آزاد کی ہوئی لونڈی صوبیہ نے چند روز ایسا ہی کیا۔ بعد ازاں حلیمہ سعدیہ نے یہ خدمت انجام دی۔ قریش میں دستور تھا کہ شہر کے لوگ اپنے شیرخوار بچوں کو بدوی آبادی میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحت اور عرب کی خالص خصوصیت حاصل کریں۔ اس لیے نوائے مکہ کے قبائل کی بدوی عورتیں سال میں 2 دفعہ ربیع و خریف میں اپنے بچوں کی تلاش میں شہر مکہ میں آیا کرتی تھیں۔ چنانچہ اس دفعہ قیس سالی میں حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے کی 10 عورتوں کے ساتھ اسی غرض سے شہر میں آئیں۔ حلیمہ کے ساتھ اس کا شیرخوار بچہ عبداللہ، اس کا شوہر حارث بن عبدالعزیٰ سعدی، ایک دراز گوش اور ایک اونٹنی تھی۔ بھوک کے مارے نہ اونٹنی دودھ کا ایک قطرہ دیتی تھی اور نہ حلیمہ کی چھاتیوں میں کافی دودھ تھا، اس لیے بچہ بے چین رہتا تھا اور رات کو اس کے رونے کے سبب سے میاں بیوی سو بھی نہ سکتے تھے۔ اب قسمت ایسی جاگی کہ حلیمہ کو جو شرف و کمال میں مشہور تھی، ایسا مبارک رضی مل گیا کہ ساری زحمت کافور ہو گئی۔ دیکھتے ہی دائیں چھاتی سے لگا لیا، دودھ نے جوش مار حضرت نے پیا اور بائیں چھاتی چھوڑ دی جس سے حلیمہ کے بچے نے پیا۔ اس کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا رہا، یہ عدل جبلی کا نتیجہ تھا۔ ڈیرے پر پہنچی تو پھر دونوں بچوں نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ حارث نے اٹھ کر اونٹنی کو جو دیکھا
تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جس سے میاں بیوی سیر ہو گئے اور رات آرام سے کٹی۔ اسی طرح 3 راتیں مکہ میں گزار کر حضرت آمنہ کو الوداع کہا اور حلیمہ اپنے قبیلے کو واپس آ گئیں۔ حلیمہ نے نبی کریم کو اپنے آگے دراز گوشت پر سوار کر لیا۔ دراز گوشت نے پہلے کعبہ کی طرف 3 سجدے کر کے سر آسمان کی طرف اٹھایا، گویا شکر ادا کیا، اس سے یہ خدمت دی گئی، پھر روانہ ہوئی۔ حضرت کی برکت سے ایسی چست و چالاک بن گئی کہ قافلے کے سب چوپایوں سے آگے چل رہی تھی، حالانکہ جب آئی تھی تو کمزوری کے سبب سے سب سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ ساتھ کی عورتیں حیران ہو کے پوچھتی تھی، ابو زہیب کی بیٹی کیا یہ وہی دراز گوشت ہے؟ حلیمہ جواب دیتی، واہ اللہ یہ وہی ہے۔ بنو سعد میں اس وقت سخت قحط تھا، مگر حضرت کی برکت سے حلیمہ کے مویشی سیر ہو کر آتے اور خوب دودھ دیتے، اور دوسروں کے مویشی بھوکے آتے اور وہ دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ دیتے۔ اس طرح حلیمہ کی سب تندرستی دور ہو گئی۔ حلیمہ حضرت کو کسی دور جگہ نہ جانے دیتی تھی۔ ایک روز غافل ہو گئی اور حضرت اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت بھیڑوں کے ریوڑ میں تشریف لے گئے۔ مائی حلیمہ تلاش میں نکلی اور آپ کو شیمہ کے ساتھ پایا، کہنے لگی ایسی تپش میں؟ شیمہ بولی، اماں جان میرے بھائی نے تپش محسوس نہیں کی، بادل آپ پر سایہ کرتا تھا، جب آپ ٹھہر جاتے تو بادل بھی ٹھہر جاتا اور جب چلتے تو بادل بھی چلتا، یہی حال رہا یہاں تک کہ ہم اس جگہ آ پہنچے۔ جب حضرت 2 سال کے ہو گئے تو مائی حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے کر آئی اور کہا کہ کاش تم اپنے بیٹے کو میرے پاس اور رہنے دو تاکہ قوی ہو جائے، کہ مجھے اس پر وبائے مکہ کا ڈر ہے۔ یہ سن کر بی بی آمنہ نے آپ کو حلیمہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ ہمیں واپس آئے 2 یا 3 مہینے گزرے تھے کہ ایک روز حضرت اپنی رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ ہمارے گھروں کے پیچھے ہماری بھیڑوں میں تھے کہ آپ کا بھائی دوڑتا آیا، کہنے لگا کہ میرے اس بھائی کے پاس 2 شخص آئے جن پر سفید کپڑے ہیں، انہوں نے پہلو کے بل لٹا کر اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ یہ سن کر میں اور میرے خاوند دوڑتے گئے، دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں اور چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ ہم دونوں آپ کے گلے لپٹ گئے، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ آپ نے بیان کیا کہ 2 شخص میرے پاس آئے جن پر سفید کپڑے تھے، انہوں نے پہلو کے بل لٹا کر میرا پیٹ پھاڑ دیا اور اس میں سے خون کی پھٹکی نکال کر کہا یہ تجھ سے شیطان کا حصہ ہے، پھر اسے ایمان اور حکمت سے بھر کر سی دیا۔ بس ہم آپ کو اپنے خیمے میں لے آئے۔ میرے خاوند نے کہا کہ حلیمہ مجھے ڈر ہے، اس لڑکے کو کچھ آصب ہے، آصب ظاہر ہونے سے پہلے اسے اس کے کنبے میں چھوڑاؤ۔ میں آپ کو آپ کے والدہ کے پاس لائی اور بڑے اصرار کے بعد اس سے حقیقت حال بیان کی۔ ماں نے کہا اللہ کی قسم ان پر شیطان کو دخل نہیں، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ تعداد شق صدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک وہ جس کا بھی ذکر کیا گیا، یہ اس بات سے تھا کہ حضور انور شیطان محفوظ رہے اور بچپن اسے اخلاق حمیدہ پر پرورش پائیں۔ دوسری مرتبہ 10 برس کی عمر میں ہوا تاکہ آپ کامل ترین اوصاف پر جوان ہوں۔ تیسری مرتبہ غار حرا میں بعثت کے وقت ہوا تاکہ آپ وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں ہوا تاکہ آپ مناجات الہی کے تیار ہو جائیں۔ حضرت آمنہ کی وفات، حضور کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینے میں آپ کے دادا کے ننال بنو عدی بن نجار میں ملنے گئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھی۔ ایمن بھی ساتھ تھی۔ جب واپس آئیں تو راستے میں مقام ابوا میں انتقال فرما گئیں اور وہیں دفن ہوئی۔ ہجرت کے بعد جب حضرت کا گزر بنو نجار پر ہوا تو اپنے قیام مدینہ کا نقشہ سامنے آ گیا اور اپنے قیام گاہ کو دیکھ کر فرمایا کہ اس گھر میں میری والدہ مکرمہ مجھے لے کر ٹھہری تھی، میں بنی عدی بن نجار کے تالاب میں تیرا کرتا تھا۔ عبد المطلب ابو طالب کی کفالت، ایمن حضرت کو مکہ میں لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا۔ عبد المطلب آپ کی پرورش کرتے رہے، مگر جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو انہوں نے بھی وفات پائی اور حسب وصیت آپ کے چچا ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، انہوں نے پھر آپ کی تربیت اور کفالت شروع کی۔ حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت بہت اچھی طرح انجام دیا اور آپ کو اپنی ذات اور بیٹوں پر مقدم رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایک دفعہ بارش بھی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ ابو طالب نے حضور کو ساتھ لے کر بارش کے لیے دعا کی تھی جو حضور کی برکت سے فوراً قبول ہو گئی تھی۔ شام کا پہلا سفر، جب حضور کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو ابو طالب حسب معمول قافلے قریش کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کو جانے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ اس سے لپٹ گئے، اس لیے اس نے آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب قافلہ شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں بحر راہب نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا یہ سارے جہاں کا سردار ہے، رب العالمین کا رسول ہے، لہٰذا اللہ اس کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ قریشیوں نے پوچھا تجھے یہ کیوں کر معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ جس وقت تم گھاٹی سے چڑھے
کوئی درخت و پتھر باقی نہ رہا مگر سجدے میں گر پڑا۔ درخت اور پتھر پیغمبر کے سوا کسی دوسرے شخص کو سجدہ نہیں کرتے اور میں ان کو مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو ان کے شانے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مانند ہے۔ پھر اس راہب نے کھانا تیار کیا۔ جب وہ ان کے پاس کھانا لایا تو حضرت اونٹوں کے چرانے میں مشغول تھے۔ اس نے کہا آپ کو بلا لو۔ آپ آئے تو بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ جب آپ قوم کے نزدیک آئے تو ان کو درخت کے سائے کی طرف آگے بڑھا ہوا پایا۔ جس وقت آپ بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ کی طرف ہٹ گیا۔ پھر کہا تمہیں خدا کی قسم بتاؤ ان کا ولی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو طالب۔ انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ تم ان کو مکہ واپس لے جاؤ کیونکہ اگر تم آگے بڑھو تو ڈر ہے کہیں یہودی ان کو قتل کر دیں۔ لہٰذا ابو طالب آپ کو واپس لے آئے اور شہر بصرہ سے آگے نہ بڑھے۔ اور اس راہب نے حضرت کو خوش روٹی اور زیتون کا تیل دیا۔ حرب فجار میں شرکت۔ آغاز اسلام سے پہلے عرب میں جو لڑائیاں ان مہینوں میں پیش آتی تھیں جنہیں لڑنا ناجائز تھا حروب فجار کہلاتی تھیں۔ چوتھی یعنی آخر حرب فجار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی۔ اس جنگ میں کئی لڑائیاں ہوئیں۔ ان میں سے ایک میں حضرت کے چچا آپ کو بھی لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 14 سال کی تھی مگر آپ نے خود لڑائی نہیں کی بلکہ تیر اٹھا کر اپنے چچا کو دیتے رہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور میں تیر اٹھا کر اپنے چچا کو دے رہا تھا۔ حلف الفضول میں شرکت۔ جب قریش حرب فجار سے واپس آئے تو یہ واقعہ پیش آیا کہ شہر زبیدہ کا ایک شخص اپنا مال تجارت مکہ میں لایا جسے عاص بن وائل سیمی نے خرید لیا مگر قیمت نہ دی۔ اس پر زبیدی نے جبل ابو قیس پہ کھڑے ہو کر فریاد کی جسے قریش کعبہ میں سن رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے بنو ہاشم اور بنو اسد بن عبد العزیٰ سب عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور باہم عہد کیا کہ ہم ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے اور مظالم واپس کر دیا کریں گے۔ اس کے بعد وہ سب عاص بن وائل کے پاس گئے اور ان سے زبیدی کا مال واپس کرایا۔ چونکہ جرم کے وہ لوگ جو اس معاہدے کے مورک تھے ان سب کا نام فضل تھا جن میں سے فضل بن حارث اور فضل بن ودا اور فضل بن فضالہ تھے، اس لیے اس کو حلف الفضول سے موسوم کیا گیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔